جو کام بھی انسان شروع کرے وہ اللہ کے پاک نام سے شروع کرے. اللہ کے پاک ناموں میں یہاں پر 3 جمع کیے گئے ہیں، اللہ، رحمان، رحیم. چنانچہ اس پہلی نشست میں آج انشاءاللہ ان 3 ناموں پر گفتگو ہوگی. پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس سے برکت کا حصول بھی مقصود ہے. ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، گویا کہ ہم نے انووک کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ کی رحیمی شان کو، اللہ کی رحمانی شان کو، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں برکت ڈالے، ہمارے اس کوشش کو بارآور کرے، نتیجہ خیز کرے. پھر اس میں یہ کہ جس شخص کو یہ عادت ہو جاتی ہے اس کے لیے ایک طرح سے یہ ایک انتباہ بھی بن جاتا ہے کہ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے کوئی بھی کام تھا اور اس وقت اس کو شعور نہیں تھا کہ یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں جائز بھی ہے کہ نہیں ہے، صحیح بھی ہے کہ نہیں. لیکن جب کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اچانک چونک جائے گا کہ میں جو یہ کام کرنے چلا ہوں یہ تو اس اللہ کے حکم کے منافی ہے، یہ تو در حقیقت حرام ہے، ناجائز ہے. لہذا اس پر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم گویا کہ بالکل اس کی متضاد کی حیثیت رکھتی ہے. تو یہ ایک جو ہے ایک سیلف وارننگ کا کام بھی اس آیت مبارکہ دیتی ہے کہ آدمی جب اس کو پڑھے تو یہ ایک شعور اس کے اندر پیدا ہو جائے، وہ ذرا سوچ لے، نگاہ باز گشت ڈال لے ذرا کہ جو ارادہ میں نے کیا ہے، جو کام کرنے کا میں نے فیصلہ کیا ہے، جس کا میں آغاز کرنے چلا ہوں، وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، کہیں غلط تو نہیں، حرام تو نہیں، ناجائز تو نہیں. تو اس اعتبار سے ہر کام سے پہلے آیت بسم اللہ کا پڑھنا ہر نیک کام سے پہلے تو لازماً، لیکن جب یہ عادت بن جاتی ہے تو پھر انسان ہر کام سے پہلے پڑھتا ہے اور اس میں ایک طرح کی وارننگ جو ہے وہ اس کے لیے حاصل ہو جاتی ہے.